اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا، ٹھیک ہے جی، اور جب مطلب یہ ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل سے عہد. تو یہاں پر خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ سے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے یہودیو وہ وقت یاد کرو. ٹھیک ہے نا جی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جب وہی بھیجی گئی تھی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہودیوں کو یہ فرمایا کہ اے یہودیو وہ وقت یاد کرو اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے وعدہ. کون سا وعدہ لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ عبادت نہیں کریں گے، تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا. کس میں وعدہ لیا تھا؟ توریت میں وعدہ لیا تھا. اور دوسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ بالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرو، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، اور وہ بچے جو یتیم ہیں، والمساکین، اور مسکینوں پر، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یا لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو. ٹھیک ہے جی. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم میں سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے، وانتم موردون، اور تم جو ہے نا کیا ہے کہ اعراض کرنے والے ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے کتنے وعدے لیے؟ پہلا وعدہ یہ کہ بھئی تم اللہ کی عبادت کرو. نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. نمبر 4، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو ہے نا کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو، اور اس کے علاوہ نماز میں قائم کرو، زکوٰۃ دو. پھر کیا ہوا؟ وہ پھر گئے، نہیں مانی بات. ٹھیک ہے جی. تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور یہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ بھئی تم اپنا خون نہ کرنا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کے گواہ ہو. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے یہودیو وہ بات یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے توریت میں یہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہیں بہانا، اور اپنے لوگوں کو اپنے بستیوں سے نہیں نکالنا. پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا، اور تم خود بھی جو ہے نا کہ اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار پر تم کہتے گواہ دیں. ٹھیک ہے جی. ثم انتم ہؤلاء تقتلون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جو تم اپنے کو تم قتل کرنے لگے، وتخرجون فریقا منکم، پھر تم ایک دوسرے کو جو ہے نا کیا ہے کہ جلا وطن کرنے لگے، من دیارہم، ان کے وطنوں سے، تظاہرون علیہم بالاسم، کہ بھئی گناہ میں اور تم زیادتی کرنے لگے، گناہ اور دشمنی میں. ٹھیک ہے جی. وَإِن یاتوکم اسارا، کہ وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں، تفادوہم، تو پھر تم جو ہے وہ کیا دیں؟ فدیہ دیں، تمہیں وہ کیا دیں؟ فدیہ دیں. ٹھیک ہے جی. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تو پھر تم کیا کہ تفادوہم کا مطلب یہ کہ تم جو ہے نا فدیہ دے کر ان کو چرا دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر حرام ہے ان کا نکالنا. افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو کیا جزا ہے ان کا جو ایسا کرے، مگر یہ کہ دنیا میں وہ رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. دنیا میں رسوا ہوگا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن وہ بڑی
بڑے جو ہے نا سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو کیا کہتے ہیں خرید کرتے ہیں دنیا کی حیاتی کو آخرت کے بدلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، تو ان لوگوں پر جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے. اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو زمانے میں جو موجود یہودی تھے نا، تو ان کے عمل یعنی طرز عمل کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. تو اس کا پس منظر کچھ اس طرح بھی ہے کہ توریت میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے. پہلی بات تو یہ کہ تم اپنے جو ہے نا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. نمبر 2، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا. نمبر 3، اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لوڈی بنا لیا جائے نا، تو اسے خرید کر آزاد کر دیں. تو یہ جو ہے نا بات نسل در نسل چلتا رہا، یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل جو ہے نا، ان میں سے ایک بنی قریظہ اور دوسرا بنی نضیر، یعنی یہ منتقل ہے. تو اس وقت مدینہ شریف میں مشرق کے جو ہے نا کہ 2 قبیلے اوس اور خزرج جو ہے رہتے تھے. تو بنی قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے، اور بنی نضیر جو ہے یہ خزرج قبیل کے حلیف تھے. اور ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے. جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو بنی قریظہ اوس کی اور بنی نضیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے، اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے تھے. اور بنی قریظہ بنی نضیر کو، اور یہ بنی نضیر بھی ہے بنی نذیر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ جو کہتے ہیں، اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے اور ان کے گھر ویران کر دیتے تھے اور ان کی رہائش گاؤں سے نکال دیتے تھے. لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تھے تو ان کو مال دے کر چھڑا دیتے تھے. تو اب دیکھو کہ یہاں پر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو یہاں پر دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو یعنی ایک دوسرے کو قتل کیا. پھر کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا کیا ہے کہ تم پر یہ حرام ہے کہ تم فدیہ دو، ٹھیک ہے نا، یعنی جو قیدی ہوں تو ان کو تم نے ایسے چھوڑنا ہے، اور وہ فدیہ دے کر جو ہے نا کیا ہے کہ چھڑا لیتے تھے. ٹھیک ہے جی. حالانکہ اگر وہی شخص کیا تھا کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص جو ہے نا لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں درگزر نہیں کرتے تھے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 حکم جو ہے انہوں نے توڑ دیے تھے. سمجھ گئی بات؟ جی جی سمجھ آ رہی. ہاں. تو اس کے میرے خیال میں کہ وہ مفتی صاحب نے جب یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تھی، اس میں اس قصے کو میرے خیال میں اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کیا ہو گیا. کیا جی خیال ہے؟ بالکل. جی جی بالکل. ہاں ہاں. تو بہرحال ایک ایسا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے جو تمام احکام ہیں نا ان پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فتؤمنون بعض الکتاب تکفرون ببعض، کہ بھئی تم جو ہے نا بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو، تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. جی آگے چلیں جی. اس کے بعد ہے جی آپ کا سبق ہے نامیر کا. یہ ہم پڑھ رہے تھے اسماء اشارات وغیرہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی. اسماء اشارات ہم نے پڑھ لیا تھا. جی. اس کے بعد پھر ہمارا اسماء موصولہ تھا، یہ بھی ہم نے یہ پڑھنا تھا ہم نے، ہے نا. یہ نہیں پڑھا جی، یہ نہیں پڑھا. یہ نہیں پڑھا. چلیں یہ آج آپ کو یوں جو ہے میں اس طریقے سے میں سمجھاتا ہوں. تو یہاں پر انہوں نے بہت تھوڑی مثالیں دی ہوئی ہیں، لیکن آج جو نیکسٹ جو پہلی کلاس، جی جی بولیے. جی یہ تھوڑا سا زوم ان کریں گے اس کو تھوڑا سا. اب نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے. اصل میں اس میں میں ٹائپ پہ پڑھتا تھا ہوں، ابھی میں رستے میں تھا تو اس لیے میں موبائل پہ پڑھ رہا تھا. ہاں تو تھوڑا سا اب سمجھ میں آ بس ٹھیک رہا ہے ہے؟ ابھی. اب صحیح ہے. جی جی اب صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب صحیح ہے، ٹھیک ہے. آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں اسماء موصولہ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جی یہ اس سے موصول ہے. اصل میں جب میں ان کو پڑھا رہا ہوں تو وہ سوال و جواب کے حساب سے پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ سوال ہے
کہ بھئی اس میں موصول کی تعریف اور تعداد ذکر کریں، تو جواب کیا جائے گا اسماء موصولہ، اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو ایسے جملے سے پہلے واقع ہو، جو کیا ہو، ایسے جملے سے پہلے واقع پہلے ہو کہ جس کے بغیر وہ اپنے معنی پر دلالت نہ کرے۔ اچھا جی، اس کی مثال ہم قرآن پاک سے سمجھتے ہیں۔ جیسے دیکھو کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نا الذین، یہ الذین اسم موصول ہے، ٹھیک ہے جی، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی 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 الذین کا معنی کیا ہے؟ وہ لوگ۔ اب دیکھو کہ صحیح، اگر ہم اس کو کاٹ دیں، اس کو کیا کر دیں؟ کاٹ دیں، کاٹ دیں اس کو، یعنی اس کو آگے بھی اس کا تعلق نہ دیں، پیچھے کے ساتھ بھی تعلق نہ دیں، تو یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ اس کا معنی کیا بنے گا؟ وہ جو، ٹھیک ہے جی۔ تو تعریف کیا کر جی رہے ہیں؟ تعریف یہ کر رہے ہیں، ایک منٹ ذرا، تعریف کیا کر رہے ہیں؟ اسے موصول سے مطلب جو ایسے جملے سے پہلے واقع ہوں کہ جس کے بغیر وہ اپنے معنی پر دلالت نہ کریں، ایسے جملے سے کیا ہوں؟ پہلے واقع ہوں۔ اب دیکھو کہ یہاں پر یہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ پہلے واقع ہیں، اشتروا الحیات دنیا سے کیا واقع ہیں؟ پہلے واقع ہیں۔ تو اگر یہ جملہ نہ ملائیں تو یہ اپنی معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ اب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خرید کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں صحیح، یہ کہوں یہ وہ لوگ ہیں، تو آگے اگر جملہ نہ ملائیں تو یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ صحیح، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی ہاں، تو ان کو اسم موصول کیوں کہتے ہیں؟ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ موصول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملا ہونا، ملا ہوا ہونا۔ یعنی یہ جو اللہ دین ہے نا، یہ اولائکہ کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، اس طرح الحیات دنیا کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے صحیح، ساتھ بھی ملا ہوا ہے، یعنی اس لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو اب دیکھیں، جی ہاں، اور اس جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ صلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، جی اور جملے کی پہلی جز کو صدر صلہ کہتے ہیں، جیسے کمثل الذی استوقد نارا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو الذین، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مثل کے ساتھ، مثلا کے ساتھ بھی ہے، استوقدہ کے ساتھ بھی ہے۔ معنی کیا بنے گا بھائی؟ مثال اس آدمی کی، دیکھو نا، مثال اس آدمی مثال، کی جس نے آگ کو روشن کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا ابھی؟ جی جی تو الذی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مسل کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ استو، استو کا کے ساتھ بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی ہے، پچھلے کے ساتھ بھی ہے۔ یہ واحد جملہ ہے، یہ جو ہے نا، یہ جی واحد جملہ ہے، یہ واحد کلمہ، اس کا تعلق جو ہے نا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں، جی جب تک ہم الذی کے ساتھ استو کا نعرہ والا جملہ نہیں ملائیں گے نا، تب تک الذی اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ اچھا، اس کی دوسری تعریف یوں بنے گی کہ اسم موصول اسے اسم کہتے ہیں کہ جو اپنے صلے سے مل کر جملے کے جز تام بنے، جملے کی کیا بنے؟ جز تام بنے، یعنی یہ اصل میں یہ ہے مضاف، یہ کیا ہے؟ مضاف، تو یہ الذی استوقد نارا جو ہے نا، یہ پورے کا پورا مضاف الیہ ہے۔ جی اب بات سمجھ میں آئی؟ جی تو یہ جز تام کب بن رہی ہے؟ کہ جب جملہ ملا رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جز تام کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اسم مسند یا مسند الیہ بنے، ٹھیک ہے نا۔ اسم موصول کی پہلی جز کو صدر صلہ کہتے ہیں، اسم موصول کی پہلی جز کو کیا کہتے ہیں؟ صدر صلہ کہتے ہیں۔ جی اسماء موصولہ یہ ہیں جس میں الذی کی وضع واحد مذکر کے لیے، یعنی الذی کو واحد مذکر کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اللذان تھا، یہاں پر جو ہے نا یہ مجھ سے لام جو مس ہو گیا۔ اللذان کی وضع حالت رفع میں تثنیہ مذکر کے لیے ہے، اور اللذین کی وضع حالت نصب اور جری میں تثنیہ مذکر کے لیے ہے۔ الذین کی وضع یعنی الذین کو جمع مذکر کے لیے وضع کیا گیا ہے، اللتی کو واحد مؤنث کے لیے، اللتان کو تثنیہ مؤنث کے لیے، اللتین کو حالت نصب اور جری میں تثنیہ مؤنث کے لیے، اللاتی اور اللواتی کو جمع مؤنث کے لیے، ما اور من کو واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ما اور من میں فرق، کہتے ہیں کہ ما کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، جبکہ من کا استعمال جو ہے نا یہ اکثر طور پر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ ذوی العقول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عقل والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و صحیح، تعالیٰ نے کفار کو ما کے ذریعے خطاب فرمایا ہے، کیونکہ ان میں عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، ہاں، کہتے ہیں کبھی کبھار جو ہے نا ما، یہ ما ہونا چاہیے، یہاں سے مجھ سے من ہو گیا، کبھی کبھار ما جو ہے نا من کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اور من ما کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔
اس کے بعد پھر ایون اور ایتن، کہتے ہیں ایون کی وضع، یعنی اس کو جو بنایا گیا ہے واحد تثنیہ اور جمع مذکر کے لیے یکساں ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں، یعنی واحد مذکر گھر کے لیے، جبکہ ایتن کی وضع واحد تثنیہ اور جمع کے لیے، جمع مؤنث کے لیے ایک جیسا ہے۔ یعنی ایون جو ہے نا یہ واحد تثنیہ اور جمع مذکر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایتن کو جو ہے نا کیا ہے کہ واحد تثنیہ اور جمع مؤنث کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور الف الذی کے معنی میں آتے ہیں جب شرط یہ کہ اسم فاعل اسم مفعول پر داخل ہو، جیسے الضارب المضروب ہو، یہ الذی ضارب اور الذی مضروب کے معنی میں ہے۔ صحیح۔ اچھا، بنی تے کی لغت میں الذی جو ہے نا زو یہ زو تھا، یہاں پر مجھ سے نقطہ ہو گیا، زو جو ہے نا یہ الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے جا انی زو ضربک، میرے پاس آیا وہ آدمی جس نے تمہیں مارا۔ اب اس کی مثال میں نے دی تھی جیسے جا انی زیدن، اب دیکھو یہ مسند الیہ بن رہا ہے، اوپر کیا کہا تھا انہوں نے، مسند الیہ بنے نا، مسند بنے جی یا کیا بنے، مسند الیہ۔ مسند الیہ بنے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو کہ یہ جو الذی ہے نا، یہ الذی ضربک کے ساتھ مل کر یہ کیا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے جا انی کا، جی یہ کیا بن رہا ہے، فاعل کس کا، جان کے۔ جا انی کا فاعل بن رہا ہے۔ تو جب یہ جا انی کا فاعل بن رہا ہے تو دیکھو یہ پورا الذی ضرب کا پورا بن رہا ہے، صرف الذی نہیں پورا بن رہا ہے، تو اپنے جملے کے ساتھ یہ مل کر جملے کی جستام بن گیا۔ اچھا جی، باقی دیکھیں ہم اس نحمیر کو دیکھتے ہیں کہ جو نحمیر ہم نے کھولی بالفرض یہ نحمیر ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے یہ بیان کیا، اسم موصولہ پڑھیے۔ تھوڑا زوم کریں۔ ہاں میں نے بول کرنا، جی الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللتین، اللاتی، ہاں اللواتی، ما من، واقعی، ایو۔ جی 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 پڑھیے۔ ما من، ایون، ایتن اور الف لام بمن الذی، جبکہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر آئے، جیسے الضارب، المضروب۔ ہاں یہ انہوں نے یہاں تک یہ بات کر دی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بھی، اس کا اپنا مطالعہ کرنا ہے اور اس کا بھی مطالعہ کرنا ہے اپنے، تو ٹھیک اب ہے اس جی۔ کا اور جو آگے کیا کہا، جس کا پس منظر ہے وہ بتا دیجیے کہ اس میں مسئولہ کا جو آخر میں جو معنی نکلتا ہے، اور ہاں قبیلہ اس کا بنی معنی ہوتا ہے بوجھ، جی قبیلہ بنی پڑھیے۔ کی لغت میں زو بمعنی الذی آتا ہے، جیسے جاء زو ضربک، یعنی جاء الذی ضربک۔ خیال رہے کہ ان اسماء موصولات میں سے لفظ ایون اور ایت مورب ہیں۔ ہاں بس اور آگے جی یہ اسماء افعال دوسری کا بات شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دیکھو کہ یہاں جی پر انہوں نے یہ چیز جو ہے نا آپ کے لیے بیان کر دی ہے کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تقریباً وہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی ابھی، ٹھیک ہے نا جی، صحیح۔ کہ یہ دیکھو اسم وہ اسم ہے جس کا معنی کسی جملے خبریہ کے ملا بغیر سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ عربی البتہ اگر جی اگر ہاں ہاں یہ عربی جو ہے نا اس کو اب مفتی صاحب پڑھتے ہوتے ہیں بغیر اعراب کے اور فٹافٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے کے جی لیے جی یہ نحو اور صرف دونوں کا مکمل طور پر پڑھنا جی بالکل ضروری ہوتا بالکل بالکل ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ یہ جو فٹافٹ جو پڑھتے ہیں نا مفتی صاحب، تو ہے۔ یہ جی یہ اصل میں ترکیب کا کمال ہے، یہ ترکیب ہے، میں آپ کو اچھا، دکھا دیتا ہوں، یہ ترکیب ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ وہ میں آپ کو ایسے دکھا میں دیتا بھی ہوں، یہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسے کچھ ہاں یہ ترکیب ہے، یہ آپ جب نحمیر پڑھ لیں گے نا تو یہ آپ جی دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیے، یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ سوالات جوابات ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ آپ جی کو جی ترکیب پڑھائی جائے گی، یہ کتاب لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ کتاب میں اچھا لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ بھی پڑھیں گے۔ اصل میں ابھی نحو و صرف جو ہے نا وہ مجھے
سمجھ تو آ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں عربی کا گرامر سمجھنا یا عربی عبارت کو پڑھنا اس کے ساتھ وابستہ ہے یا نہیں۔ نہیں بالکل ہے، وابستہ ہے، بالکل بہت زیادہ وابستہ ہے۔ اب آپ دیکھو نا کہ یہاں پر یہ دیکھو یہ ترکیب کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، دیکھیں یہ پڑھیے۔ ترکیب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جملہ میں موجود جتنے بھی کلمات ہیں ان کے بارے معلومات حاصل کرنا کہ وہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اور دوسری بات یہ معلوم کرنی ہوتی ہے کہ وہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے، اور تیسری بات یہ معلوم کرنی ہوتی ہے کہ وہ کلمہ عامل ہے یا معمول ہے۔ ان تین چیزوں کی معلومات کے بعد چوتھی چیز یعنی مسند الیہ اور مسند کا پتہ خود بخود چل جاتا ہے جب جملہ کا معنی تحقیق سے معلوم ہو جاتا ہے۔ ہاں جیسے تو یہ اس کے بارے میں یہ ضرب زید ہمارے پاس ایک جملہ ہے، تو اس کی ہم نے جی تحقیق پہلے کیا کی، ضرب اسم ہے یا فعل ہے حرف ہے، تو اس نے کہا جی جی فعل ہے، تو پھر جواب ہوا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فعل ہے، پھر یہ جواب ہوں آ گیا۔ پھر یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے، جی معرب ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ معرب مبنی ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہوں تو یہ سارے کے سارے سوالات ہیں، یعنی یہ 10 سے 15 سوال کرنے کے بعد پھر وہ بندہ جو ہے نا ضرب زید کی ترکیب کرنے کا اہل ہوتا ہے، اور وہ ضرب زید کے جملے کو سمجھ سکتا ہے۔ صحیح، تو یہ آپ نحوی جب ختم کریں گے نا تو پھر آپ کو یہ پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں انشاءاللہ۔ ہاں اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو جو آج سبق میں نے بتایا یہ والا اس کو آپ اچھے طریقے سے ریپیٹ کیجیے گا اس کو، ٹھیک ہے نا جی؟ جی صحیح۔ ہاں آگے چلیں انشاءاللہ ربیہ۔ انشاءاللہ ربیہ میں آپ کا کیا سبق تھا؟ سبق نمبر سامن، نو سبق۔ 8 پڑھ چکے تھے؟ جی جی 9واں سبق ہے الدرس التاسع، یکتب مانے وہ لکھتا ہے، تکتب کا مانا کہ تم لکھتے ہو، اکتب مانے میں لکھتا ہوں، اکتب مانے لکھو، با کا مانا ہوتا ہے مدد سے، قراصۃ مانے کاپی، ورق مانے کاغذ، علا مانے پر۔ جی اچھا جی، پر یہ اکتب مانے میں لکھتا ہوں قلم کے ساتھ، آپ پڑھتے جائیے۔ جی تکتب تم لکھتے ہو قلم کے ساتھ، ہوا یکتب بالقلم وہ لکھتا ہے قلم کے ساتھ، اب ہو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو قلم ہے اس کے پر ہم زیر کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے چیز ابھی پڑھی نہیں ہے، ابھی ہم نے پڑھنی ہے، جی 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 بالکل۔ ٹھیک ہے نا وہ جی؟ ایک حدیث مبارک میں نے پڑھی تھی، تو پھر وہ اس کے بعد اعراب نہیں تھے کسی بھی جگہ پہ، تو مطلب ہے کہ آدھے پہ اعراب تھے آدھے پہ نہیں تھے، تو پھر میں مفتی صاحب سے سوال کیا تھا، انہوں نے پھر وہ بتا تو دیا تھا، لیکن وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس پہ آگے ویسے اعراب کیوں لگتے ہیں، جیسے وہ ہے نا وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انقطع عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، ہاں تو صدقۃ جاریۃ یہاں تک تو ٹھیک تھا، یہ آگے اس کے اعراب نہیں تھے، جیسے وہ انہوں نے پھر مجھے ہاں بتایا کہ او علم، جی یہ ہاں اب صدقۃ جاریۃ ٹھیک ہے، تو علم میم کے نیچے دو زیر کیوں لگی ہیں؟ ہاں وہ اس وجہ سے لگی ہیں کیونکہ اس کا عطف ہے او کے ذریعے، یعنی جو صدقۃ پہلے ہوگا وہ علم پر ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ اچھا، آگے پڑھیں گے، آپ ابھی آپ نے آگے پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہوں آپ جی پڑھیں گے، پڑھیں۔ زید یکتب بالقلم، زائد لکھتا ہے قلم کے ساتھ، صدیقی یکتب بالقلم میرا دوست لکھتا ہے قلم کے ساتھ، حل تکتب بالقلم کیا تم لکھتے ہو قلم کے ساتھ، اور اکتب علی القراصتی یہ میں
मैं कर कुरासती का मैं मतलब है काफी कॉपी पर लिखता हूँ, ठीक है। उक- हाँ उक्तुब अलल कुरासती, तुम लिखो कॉपी पर। हुआ यक्तुबु अलल कुरासती, वो लिखता है कॉपी पर। हल हाँ तक्तुबु बिल कलमी अलल कुरासती, क्या तुम कलम के साथ कॉपी पर लिखते हो? शाबाश। तो बाकी वाला ये आसान है, ऊपर वाला ये ठीक है जी। तो ये ये इसका आपने जो आगे है ना, जवाब है जी। हाँ जी जी पढ़िए। हुआ यक्तुबु बिल कलमी अलल कुरासती, वो लिखता है कलम के साथ कॉपी पर। ज़ैदुन यक्तुबु अलल वरक़ी, ज़ैद लिखता है वरक पर। सदीक़ी हम्म यक्तुबु अलल वरक़ी, मेरा दोस्त लिखता है वरक वरक पर लिखता है। नअम उक नअम अक्तुबु बिल कलमी, हाँ मैं लिखता हूँ कलम से। यक्तुबु बिल कलमी अलल कुरासती, वो लिखता है कलम से कॉपी पर। अक्तुबु अलल कुरासती, मैं लिखता हूँ कॉपी पर। हम्म। नअम अक्तुबु बहरहाल बिल कलमी अलल कुरासती जी। जी ठीक हो गया, ये सही हो गया, ठीक है ना जी। ये तमरीन है, तो तमरीन आप कर पाएंगे ये? जी इंशाल्लाह। चलें ठीक हो गया जी। अच्छा ठीक, उसके बाद आपका सबक है बहार शरीयत। ठीक है जी, बहार शरीयत में आपने कौन सा था, 115 था? 170 170 पेज। हाँ वन, हाँ 170, ठीक हो गया। ठीक है जी, ये 170 आपका आ गया। ये बहुत ही जो है ना आसान है। अच्छा जी, अकीदा नंबर है 31। ठीक है जी। नबी के जी दावे नबूवत में सच्चे होने तो की एक दलील ये है। जी जी बोलिए। जी जूम यही है ना? थोड़ा सा। जी जी जूम करता हूँ, मैं करता हूँ इसको। ठीक हो गई। हाँ, और करते हैं, और कहते हैं तो मजीद और हो जाएगा हो जाएगा। बट ठीक है अच्छा, इतना बहुत। हाँ। अच्छा, नबी के दावे नबूवत में सच्चे होने की एक दलील ये है कि नबी अपने सिद्दीक का एलानिया दावा फरमाकर मुहालात आदिया के जाहिर करने का जिम्मा लेता है और मुनकिरों को उसके मिसल की तरफ बुलाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके दावा के मुताबिक अम्र मुहाल, यानी एक ऐसा काम जो नहीं हो सकता हो, आदतन न हो सकता हो, अम्र मुहाल आदि जाहिर फरमा देता है। और मुनकिरीन सब आजिज रह जाते हैं और उसको मौजज़ा कहते हैं। सही। जैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नाका, उसकी नाका जो ऊँटनी थी, पत्थर से पैदा हुई ना। जी हजरत जी मूसा अलैहिस्सलाम का असा का सांप बन जाना, और यदि पैदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जला देना, और बादल दात अंधे को और कोढ़ी को जन अच्छा कर देना। और हमारे उन्होंने यदि भी करीम सल्लल्लाहु यदि पैदा क्या है? अलैहि यदि पैदा ये था कि आप हजरत मूसा नबी सलाम जब अपने बगल में हाथ मारते थे ना, फिर जब बाहर निकालते थे तो वो हाथ सफेद हो जाता था, बगैर अच्छा किसी बरस के मर्ज के। सही। हाँ। और सबक नंबर अकीदा नंबर 32, जो शख्स नबी ना हो और नबूवत का दावा करे, वो दावा करके कोई मुहाल आदि अपने दावा के मुताबिक जाहिर नहीं कर सकता। ठीक है ना जी, यानी वो आदमी जी मुहाल आदि को जाहिर नहीं कर सकता, वरना सच्चे झूठे में कोई फर्क नहीं रहेगा। फायदा, नबी से जो बात खिलाफ आदत कबल नबूवत जाहिर हो उसको इरहास कहते हैं, और वली से जो ऐसी बात सादिर हो उसको करामत कहते हैं, और आम आम मोमिनीन से जो सादिर हो उसे मऊनत कहते हैं, और बेबाक फुज्जार या कुफार से जो उनके मुवाफिक दायर हो तो उसको इस्तिदराज कहते हैं, और इनके सही। खिलाफ जाहिर हो तो इहानत कहते हैं। इहानत का माना होता है तौहीन। अकीदा नंबर 33, अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में इसी तरह बहा जाते हकीकी जिंदा हैं जैसे दुनिया में थे, खाते पीते हैं जहाँ चाहें, आते जाते हैं, तस्दीक बाद इलाही के लिए
ایک آن کو ان پر موت طاری ہوتی ہے، پھر بدستور زندہ ہو گئے، اور ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو لہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ یہاں تک کہ جو عقائد بیان ہو گئے نا، ان میں تمام انبیاء علیہ السلام شریک ہیں۔ اب بعض وہ امور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا جی، اچھا ایک اور دیکھا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، کہ دیکھو کہ اس دنیا میں تقریباً کتنے آدمی مر رہے ہیں روزانہ؟ تقریباً کچھ بھی نہیں کہ 200 300 آدمی تو روزانہ جو ہے نا، کیا ہے کہ اس دنیا میں پورے کے پورے مر رہے ہیں نا، بلکہ اس سے زیادہ مر رہے ہیں۔ جی لیکن دیکھو کہ جب اس سے سوال ہوتا ہے مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے اور تمہارا نبی کون ہے، ہیں، اور پھر جو ہے جی نا اس سے پوچھا تمہارا دین کون ہے، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر میں تشریف لے جاتے ہیں نا۔ تو دیکھو جی کہ دنیا میں مختلف جگہ پر ہوتا ہے نا جی، جی دنیا میں مختلف جگہ پر آدمی مرتے ہیں نا۔ جی بالکل ہاں تو دیکھو وہاں پر آپ کا تشریف لے جانا، یہ کیا کہ اس کو حاضر ناظر نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح ٹھیک ہے نا جی، ایک ہی وقت میں۔ جی جی اچھا جی، اور ہاں، اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق انسان جنوں بلکہ ملائکہ حیوانات جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے، یعنی سب کی طرف آپ بھیجے گئے۔ بے شک جس طرح انسان کے ذمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے نا، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ضروری ہے۔ اچھا، سبق نمبر 35، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ جنوں انسان حور و غلما حیوانات جمادات غیر تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، اور مسلمانوں کے لیے پر تو نہایت ہی مہربان۔ عقیدہ نمبر 36، حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم فرما دیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائے جانے کافر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، جس طرح جی قاسم نانوتوی نے کہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ کے بعد اگر کوئی نبی آئے تو آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ صحیح اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہیں کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ صحیح ہاں، اور ان کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا۔ بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال و کامل و مکمل ہو گیا، کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے، یعنی کامل مکمل تب بنا کہ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بنا۔ عقیدہ نمبر 38، محال ہے کہ کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے وہ گمراہ اور کافر ہے، گمراہ یا کافر ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اپنے بھائی کی جیسی کرو، ہیں جی۔ جی عقیدہ نمبر 39، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جویائے رضائی الہی ہے۔ جویائے کا مطلب ہے کہ رضائی الہی کی طلبگار ہے، کہ بھئی رضا الہی کی طلبگار ہے ہر مخلوق، اور اللہ عز و جل طالب رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ صحیح ہاں، عقیدہ نمبر 40، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی عرش تک، بلکہ بالا عرش رات کے ایک خفیف حصے میں ما جسم تشریف لے گئے۔ صحیح ٹھیک ہے نا جی، جی اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی حاصل نہ ہوا، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا،
اور کمال الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بھی تفصیل ذرا ذرا ملاحظہ فرمایا۔ عقیدہ نمبر 41 سے انشاءاللہ ہم بعدیں پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس کے یہ صحیح صفحہ نمبر ہے 183، یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس صحیح۔ کے بعد ہے جی ہمارا سبق ہے صرف بہائی۔ اس کی گردان آپ نے یاد کی تھی، اس کی گردان پہلی والی تو یاد کیے، چلے سنائیں۔ یہ ضرب یضرب ضربا وضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب۔ اب یہ آپ چار یاد کریں، لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب، ٹھیک ہے نا جی؟ اور لم اگر آپ یضرب یہ سمجھ لا یضرب اگر لا آپ یہ یضرب۔ سمجھتے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے نا، تو پھر آپ جو نا کو وہ صرف کی جو دوسری کتاب جو میں نے ان کو لکھ کر دی تھی وہ اس کو آپ شروع کریں، تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو، کیونکہ ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ سے یہ یاد نہیں ہو پا رہا۔